دہلی کے ولی کامل حضرت خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ، محبوب اولیاء، حضور نظام الدین اولیاء کے خلیفہ، حضور نظام الدین اولیاء کے مرید حضرت خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ، آپ رات کی تنہائی میں آپ نے اپنے مریدوں کو لینے کے بعد گلی کا گشت کر رہے ہیں۔ دیکھیں اپنے وقت کا ولی کامل ہے، اپنے وقت کا اللہ کا برگزیدہ ولی کامل۔ میرے پیارے، اگر آج انسان کو ذرا سا عہدہ مل جائے نا تو وہ غریبوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر انسان کو ذرا سا عہدہ مل جائے تو غریب کی بات نہیں سنتا ہے۔ اگر انسان کو ذرا سا مرتبہ مل جائے تو غریب کو پھٹکار کر کے پھینک دیتا ہے۔ آج یہ ہمارے اندر انسانیت ہے، لیکن اللہ کے ولی کی داستان سنیں۔ حضرت خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ رات کی تنہائی میں شہر کا گشت کر رہے ہیں۔ آپ کا گزر ایک موڑ سے ہوا۔ آپ نے دیکھا ایک گھر سے رات کی تنہائی میں برتن گرنے کی آواز آئی۔ آپ نے اپنے مریدوں سے فرمایا، اے میرے مریدوں، یہ گھر کس کا ہے؟ مریدوں نے کہا تھا، حضور یہ تو نہیں معلوم یہ گھر کس کا ہے۔ کہا، اس گھر سے رات میں برتن گرنے کی آواز کیسی آئی؟ مریدوں نے کہا تھا، حضور رات میں کوئی اٹھا ہوگا، پیر برتن میں لگا ہوگا، گر گیا ہوگا۔ خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ نے فرمایا، نہیں، پتہ کرو یہ گھر کس کا ہے۔ مریدوں نے معلوم کیا، پتہ لگانے کے بعد معلوم ہوا۔ مرید گئے اور کہا تھا، حضور وہ گھر ایک یہودی خاتون کا ہے۔ اے میرے پیر و مرشد، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے غربت کی وجہ سے۔ وہ اپنے بچوں کو کبھی کھانا کھلاتی ہے، کبھی بھوکا اذان مغرب سے پہلے سلا دیتی ہے۔ رات میں وہ اٹھے گی، اگر کہیں پیر لگ گیا دکھائی نہیں دیتا ہے، اگر آواز باہر تک گئی تو باہر کے لوگ کیا کہیں گے؟ خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ بتاؤ، ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں ایک ایسی خاتون رہتی ہے جس کی غربت کی وجہ سے اس کے گھر میں چراغ نہیں جلتا ہے۔ اس کی غربت کی وجہ سے وہ رات میں کبھی کھانا کھاتی ہے، کبھی نہیں کھاتی ہے۔ بتاؤ، اگر رب کی بارگاہ میں ہم سے حساب لیا گیا تو ہم کیسے منہ دکھائیں گے؟ ہم کیسے بارگاہ الہی میں چہرہ دکھائیں گے؟ حضرت خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ نے اپنے مریدین کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا تھا، ہماری خانقاہ میں جتنے چراغ ہیں لے کر کے آؤ۔ آپ کے مرید تمام چراغ لے کر کے آئے۔ لینے کے بعد آپ نے کہا تھا کہ جو سب سے بڑا چراغ ہے یہ اس یہودی خاتون کے گھر پہ پہنچا دو، اور صرف چراغ ہی نہیں بلکہ ہر روز اس کے گھر کے اندر تیل بھی پہنچایا جائے، اور جو کھانا ہماری خانقاہ میں بنے گا وہ کھانا بھی اس کے گھر پہ ہمارے مرید بعد میں کھائیں گے، ہمارے مہمان بعد میں کھائیں گے، پہلے اس یہودی خاتون کی گھر پہ کھانا پہنچایا جائے گا۔ ذرا دیکھیں یہ ہماری داستان ہے، اور تم ہمیں آتنکواد کہتے ہو، تم اسلام کے ماننے والوں کو آتنکوادی سے تشبیہ دیتے ہو۔ ارے یہی اسلام تو ایک وہ واحد مذہب ہے جو پوری دنیا کے اندر امن و سکون کا پیغام دے رہا ہے۔ یہی اسلام تو وہ واحد مذہب ہے جو پوری دنیا کے اندر محبت کا پیغام دے رہا ہے۔ ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے۔ ایک واحد مذہب اسلام ہی تو ایک ایسا مذہب ہے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کے ماننے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر تیرے پڑوسی میں کوئی غیر مسلم بھی ہے اور اگر وہ رات میں بھوکا سو رہا ہے، اس کے گھر پہ کھانا نہیں بن رہا ہے، تو اگر تو اسلام کا ماننے والا ہے تو تجھ پر یہ لازم و ضروری ہے کہ اپنے دسترخوان کا کھانا اٹھا اپنے پڑوسی غیر مسلم کے دسترخوان پہ رکھ دے جا کر کے۔ یہ اسلام کا درس ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ ہمارا پیغام تو دنیا کے اندر امن و سکون کا پیغام ہے۔
ہم دنیا کے اندر محبت کا پیغام دیتے ہیں. ہمیں آتنکواد نہ کہو, ہمیں آتنکوادی سے تشبیہ نہ دو, مذہب اسلام کو آتنکواد نہ کہو, اس لیے کہ آتنکواد تو اس وقت تھا جب میرا نبی دنیا کے اندر جلوہ گر نہیں ہوا تھا. اس وقت بیٹیوں کو مار دیا جاتا تھا, اس وقت بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. لیکن قربان جاؤں آمنہ کے لال پر, قربان جاؤں مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت و شان پر, قربان جاؤں آقائے کریم کی عظمت پر. اللہ اکبر. جب میرا نبی دنیا کے اندر جلوہ گر ہوا تو میرے نبی نے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ مذہب اسلام وہ مذہب ہے جو تلوار کی بنیاد پر نہیں, جو تیر و برچھی کی بنیاد پر نہیں. مذہب اسلام اگر آگے بڑھے گا تو بس یہ محبت کی بنیاد پر آگے بڑھے گا, بس یہ امن و سکون کی بنیاد پر آگے بڑھے گا. یہ اسلام محبت کا پیغام ہے. ہم آتنکواد نہیں ہیں, ہم تو وہ ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہوئی اور اگر کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے کو ضرورت پیش آئی تو ہم نے اپنی چیزوں کو اٹھا کر کے ان کے حوالے کر دیا, اس لیے کہ ہمارا پیغام نہیں ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کا پیغام ہے, یہ ہمارے نبی کا پیغام ہے. ذرا دیکھو وہ نبی جب اتنی شان والا ہے, اتنی عظمتوں والا ہے, تو اس کا دین کتنا پیارا ہوگا, اس کا مذہب کتنا پیارا ہوگا. ذرا دیکھیں حضرت خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ نے اپنے مریدین سے فرمایا کہ صرف چراغ اور تیل ہی نہیں بلکہ جب کھانا بنے تو ہمارے مرید بعد میں کھانا کھائیں گے, ہمارے مہمان بعد میں کھانا کھائیں گے, ہم بعد میں کھانا کھائیں گے, پہلے اس کے گھر پہ کھانا پہنچا دیا جائے گا. آج کچھ خانقاہیں ایسی ہو گئیں جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ عوام کا پیسہ کسی بھی طریقے سے ہمارے پاس آ جانا چاہیے, عوام کا پیسہ بس ہمارے حوالے ہو جانا چاہیے. صاحب پہلے کے جو خانقاہیں تھی اور جو ان میں مجابرین تھے وہ خانقاہ والے بھی اللہ کے ولی ہوا کرتے تھے, اور جو خانقاہ کی دیکھ بھال کرتے تھے وہ بھی اللہ کے ولی ہی ہوا کرتے تھے. آج کے حالات کے کچھ ایسے لٹہرے پیر جن کی نظریں مریدوں کی جیب پہ رہتی ہیں, لیکن قربان جاؤں اس وقت کے پیروں پر, اس وقت کی خانقاہوں پر, ارے جن کی نظریں مرید کی جیب پہ نہیں بلکہ مرید کے دل پہ رہا کرتی تھی. آج ہندوستان کا جائزہ لیں تو معلوم یہ چلتا ہے کہ کچھ ایسی خانقاہیں ہیں جہاں پر ایسے لٹہرے, ایسے حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ اکبر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ان کے سر پہ جھاڑو رکھ کر کے کہتے ہیں 1000 روپیہ ڈال تب تیری مراد پوری ہوگی. انسان تو خود صاحب مزار کا وسیلہ دے کر کے رب سے مانگنے کے لیے جاتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ 1000 روپے ڈال تب تیری مراد پوری ہوگی. ہماری خانقاہوں سے یہ پیغام نہیں پہنچنا چاہیے تھا جو آج کے لٹہرے یہ پیغام دے رہے ہیں. غریب نواز کی مزار پر وہ ایسے جاہل رافضی, ایسے عیاش قسم کے مجابر بیٹھے ہوئے ہیں جو عرس کے موقع پر ایسا لگتا ہے جیسے یہی اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں, لیکن وہ حقیقت میں ایسے لٹہرے اور ایسے عیاش قسم کے لوگ ہیں جنہیں حضرت ابو بکر کی ذات پہ بھی اعتراض ہے, عمر ابن خطاب کی ذات پہ بھی اعتراض ہے, عثمان ابن عفان کی ذات پہ بھی اعتراض ہے. اگر شہر اجمیر میں اعلی حضرت کا نعرہ لگا دیا جائے تو ان کا اعتراض ہے. اعلی حضرت سے اس لیے چڑھتے ہیں کیونکہ اعلی حضرت نے ایسے ہی لٹہرے لوگوں کی دکانیں بند کرنے کا کام کیا ہے. اعلی حضرت کی ذات پر اس لیے اعتراض ہے کیونکہ اعلی حضرت نے انہیں منہ توڑ جواب دیا ہے. جیسے ہی عرس ختم ہو تو وہ عیاش قسم کے لوگ ٹہلنے کے لیے نکل جاتے ہیں. ایسے عیاشوں سے ہمیں بچ کے رہنا ہے. یہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے انہی کے لیے تو کہا تھا, یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. یہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر کے
ایمان والوں کے ایمان کو چھیننے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں، بھولی بھالی عوام ان کے قدموں پہ گرتی ہے، انہیں اپنا پیر تسلیم کر لیتی ہے۔ ہمیں ایسے عیاشوں سے بچ کے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ عیاش لٹہرے قسم کے لوگ ہیں۔ ہم غریب نواز کی مزار پر جاتے ہیں تو ہمیں غریب نواز سے مانگنا چاہیے، غریب نواز کا وسیلہ دے کر کے رب سے مانگنا چاہیے۔ ہمیں انہیں عیاشیوں کے عیاش قسم کے لوگوں کی باتوں میں آ کر کے اپنے ایمان کو، اللہ اکبر، اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے، ہمیں انہیں منہ توڑ جواب دینا ہے۔ میرے عزیزوں ذرا غور کرو، ہماری خانقاہوں کا یہ پیغام نہیں تھا، ہماری خانقاہوں کا پیغام تو یہ تھا کہ اگر کوئی پریشان حال آ جائے تو اس کی پریشانی دور ہو۔ ہماری خانقاہوں کا تو یہ درس تھا اگر کوئی مصیبت زدہ آ جائے تو اس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ ہماری خانقاہوں کا یہ درس تھا کہ اگر کوئی بے اولاد آ جائے تو صاحب اولاد ہو جائے، یہ درس ہماری خانقاہوں کا تھا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھیں خواجہ نصیر الدین علیہ الرحمہ، اب روز کا دستور ہو گیا اس یہودی خاتون کے گھر پہ تیل بھی بھیج رہے ہیں، کھانا بھی بھیج رہے ہیں۔ چند دن کا عرصہ گزرا تھا، وہ یہودی خاتون آئی، خواجہ نصیر الدین حالت نماز میں تھے، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، وظیفہ کر رہے تھے۔ آپ نے اشارہ کر کے پوچھا، اے خاتون تو کون ہے؟ خاتون نے کہا تھا، ابا ہمیں نہیں جانتے، اے بابا ہمیں نہیں جانتے، ہمارا پیٹ بھی بھر دیا، ہمارا گھر بھی روشن کر دیا، ہمارے بچوں کو کھانا بھی کھلایا، آپ ہمیں نہیں جانتے۔ خواجہ نصیر الدین نے پوچھا تھا، اے خاتون تو کون ہے؟ تو اس خاتون نے کہا تھا، بابا میں یہودی خاتون ہوں جس کے گھر کو آپ نے روشن کر دیا ہے اور جس کے پیٹ کو آپ روز بھر رہے ہیں۔ خواجہ نصیر الدین پوچھتے ہیں، کس لیے آئی ہو تم؟ خاتون نے کہا تھا، بابا اب دیر نہ کر، ہمیں کفر کے چنگل سے آزادی دلا، اسلام کے دامن سے وابستہ کر لیجئے، اس لیے کہ میں سمجھ گئی جب دہلی کے نصیر کا یہ عالم ہے تو مدینے کے امیر کا عالم کیسا رہا ہوگا۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ تم اپنے رب کو اللہ کی ذات پر فنا کر دو، تم اپنے آپ کو رب کے لیے فنا کر دو، اللہ رب العزت تمہارا چرچا قیامت تک باقی رکھے گا۔ تم اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دو، اللہ رب العزت تمہارا چرچا قیامت تک باقی رہے گا۔ اور صرف چرچا ہی نہیں، بڑے بڑے طاقتور لوگوں کے قبروں کے نشان مٹ گئے۔ اگر تم اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دین کے لیے، رب کی رضا کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دو گے تو یقیناً دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ اکبر، صبح قیامت تک تمہاری قبر تازہ پھولوں سے ڈھکی ہوئی نظر آئے گی۔